اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر میں اسے سمجھوں گا جو ریاست اتراکھنڈ سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ کا بھی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بہت متعصب ہے اور خاص طور سے الپ سنکھیان سے اور مسلمانوں سے بڑی نفرت کا اظہار کرتا رہتا ہے، اور اس کی نفرت کا ایک بڑا نمونہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ اتراکھنڈ میں وزیر اعلیٰ نے بڑا اعلان کیا، بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کہ جولائی 2026 سے مدرسہ بورڈ ختم کرنے کا فیصلہ اور اعلان کر دیا۔ تمام مدارس کو ریاستی تعلیمی نظام میں شامل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جو ادارے خلاف ورزی کریں گے وہ بند ہوں گے۔ مسلم قیادت نے اس معاملے کو لے کر شدید ریئیکشن رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہندو سنگٹھنوں نے اس فیصلے کا زوردار انداز میں سواگت کیا ہے۔ ہریدوار میں ایک پروگرام میں بولتے ہوئے سی ایم دھامی نے اس فیصلے کو تاریخی فیصلہ، تاریخی قدم قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد تعلیمی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا اور تمام طلبہ کو مساوی مواقع فراہم کرنا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہبی پس منظر سے ہو۔ اور خبردار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو قواعد کی قانون کے خلاف ورزی کرنے والے ادارے ہوں گے وہ بند کر دیے جائیں گے۔ اس فیصلے کو ہندو مذہبی رہنماؤں کی جانب سے بڑی حد تک سمرتھن ملا ہے۔ اب ہندو مذہبی رہنماؤں کا سمرتھن ملا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، تو سمجھ جاؤ کہ دھامی نے جو فیصلہ کیا وہ انتہائی گھٹیا اور مسلمانوں کے حق میں انتہائی نیچ قسم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی بی جے پی سرکار یہ بھی چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کرو، حالانکہ وہ پریشان کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، دماغ میں گوبر نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے اتنا ہندوتوا آتنکی ٹولہ خوش ہوگا اور ووٹ بینک ہمارا مضبوط ہوگا اور بڑھے گا۔ ناظرین، عمر خالد بڑا مشہور فیمس اور مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے کا نام ہے عمر خالد۔ خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے جو عرضی داخل کی تھی، ان کی ضمانت پر نظر ثانی کی جو عرضی انہوں نے عمر خالد نے سپریم کورٹ میں داخل کی تھی، سپریم کورٹ سے انہیں راحت نہیں ملی، سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے اور ان کی ضمانت پر نظر ثانی کی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے فسادات کی سازش کے معاملے میں عمر خالد کے کردار کو مرکزی کردار قرار دیتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمر خالد نے اسی حکم پر دوبارہ غور کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جسٹس اروند کمار اور این وی انجاریا کے بینچ نے اس سے انکار کر دیا ہے، یعنی ضمانت کی عرضی پر نظر ثانی کرنے سے کی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ چلیے آئیے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جموں اینڈ کشمیر سے۔ جی ہاں، پہلے جموں کشمیر میں سرکاری ملازمت کے لیے اردو کی لازمی شرط تھی، جس سے کہیں نہ کہیں اردو کو بھی درجہ ملتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ کشمیریوں کو بھی موقع ملتا تھا۔ لیکن اب حکومت کی بدمعاشی دیکھیے،
جی ہاں کہ جموں کشمیر میں سرکاری ملازمت کے لیے اردو کی لازمی شرط کو حکومت نے ختم کر دیا. بی جے پی نے حمایت کی، سمرتھن کیا اور اب اردو حلقوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. جموں کشمیر حکومت نے ایک اور اہم متنازع قدم اٹھاتے ہوئے ریونیو سروسز میں بھرتی کے لیے اردو زبان کی لازمی شرط کو نئے مجوزہ قواعد سے خارج کر دیا ہے، جس پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں ملا جلا رد عمل ریئیکشن سامنے آیا ہے. 10 اپریل کو محکمہ ریونیو نے نان گرانٹیڈ عہدوں کے لیے جموں کشمیر ریونیو سروس بھرتی قواعد کا مسودہ جاری کیا، جس پر 15 دن کے اندر اعتراضات طلب کیے گئے ہیں. یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب گزشتہ سال بی جے پی نے نائب تحصیلدار کے امتحان میں اردو کو لازمی قرار دینے کے خلاف احتجاج کیا تھا اور اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا. یعنی اردو کو ختم کرنا گویا کہ مسلمانوں کو نوکری اور ختم کرنا، یہ شیطانی چال بی جے پی کی تھی، جس میں بی جے پی کامیاب ہو گئی. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، مفت انتخابی اعلانات پر پابندی کی عرضی کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو پارٹیاں مفت میں زبردست بڑے بڑے اعلان کرتی ہے. آج سے 10 سال پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا 15 لاکھ اکاؤنٹ میں آئیں گے، 2 کروڑ نوکریاں ہر سال ملیں گی. ایسے کئی جھوٹے اعلانات کیے گئے تھے. تو ان جھوٹے اعلانات کرنے والوں کو سپریم کورٹ نے سزا تو نہیں دی، ان کو غدار، مکار، بدماش تو نہیں کہا، بلکہ پبلک تو گوبر بھکت ہے، گو بھکت ہے، گو کھانے والی ہے، کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں کہ باقاعدہ جو مفت انتخابی اعلانات کر کے دھوکے پارٹیاں جنتا کو دیتی تھی، ملک کو دیتی تھی، ملک کی جنتا کے ساتھ غداری، مکاری، بدماشی، شیطانی حرکت کرتی تھی، ان اعلانات کو بند کرنے کے لیے، پابندی لانے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دی گئی تھی، مگر سپریم کورٹ نے اس عرضی کو مسترد کر دیا ہے. یعنی گویا کہ اب نریندر مودی کو اور تمام پارٹیوں کو خوب جھوٹ بولنے کی اور جھوٹے وعدے کرنے کی اور جنتا کے ساتھ غداری کرنے کی فل چھوٹ مل گئی ہے. ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں رکشا اور ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے مراٹھی کی لازمی شرط، ورنہ یوں سمجھے کہ لائسنس کینسل والا معاملہ اب گرماتے جا رہا ہے. اور ابھی وہ گرما ہی رہا تھا کہ ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے کہ کاروبار میں بھی مراٹھی لازمی ہوں گی. جی ہاں، یعنی یہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کی روک تھام کے لیے باقاعدہ 4 مئی سے ریاست گیر یعنی پورے مہاراشٹر میں آندولن چھیڑا جا رہا ہے. مراٹھی لازمی پالیسی کے خلاف، مراٹھی لازمی کمپلسری کے ورد میں 4 مئی سے ریاست گیر پیمانے پر احتجاج آندولن ہوگا. 28 اپریل تک فیصلہ اگر واپس نہیں لیا گیا تو 4 مئی سے پھر بڑے پیمانے پر احتجاج اور آندولن مہاراشٹر بھر میں ہوگا، ایسا الگ الگ سنگھٹنوں نے اعلان کیا. ناظرین، راجستھان سے بڑی خبر آ رہی ہے. راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبد القیوم فلاحی نے بتایا کہ راجستھان کے ضلع بالوترا کی ایک ریفائنری میں بھیانک آگ لگی، اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی آج اس کمپنی کا، اس فیکٹری کا اوپننگ، افتتاح کرنے والے تھے. راجستھان کے ضلع بالوترا کی پچپدرا ریفائنری میں گزشتہ کل زبردست آگ لگی. وزیر اعظم نریندر مودی آج یعنی 21 اپریل کو اس ریفائنری کا افتتاح کرنے والے تھے، لیکن آگ لگنے کی وجہ سے وزیر اعظم مودی کا راجستھان دورہ منسوخ ہو گیا ہے. ریفائنری میں آگ لگنے کے بعد فائر بریگیڈ کی 2 درجن سے زیادہ گاڑیاں موقع پر پہنچی اور کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا. میں آپ کو بتا دوں کہ مودی جی اس کا افتتاح اوپننگ کرنے کے لیے پہنچنے والے تھے اور ایک عوامی جلسے سے ان کو خطاب اور بھاشن بھی کرنا تھا، لیکن یہ پورا کے پورا پروگرام ان کا ملتوی کر دیا گیا ہے. راجستھان کے سی ایم وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کے دفتر نے وزیر اعظم کے پروگرام کے ملتوی ہونے کی تصدیق کر دی ہے.
ناظرین، ریاست پنجاب سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پنجاب میں سخت اینٹی بے ادبی قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی مقدس دھارمک کتاب کی بے حرمتی کی تو پھر اس کو عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اور 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک سخت نیا قانون نافذ کر دیا ہے جس کے تحت شری گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی، بے ادبی کے کسی بھی عمل پر سخت سزائیں مقرر کی گئی ہے، جن میں عمر قید اور 25 لاکھ روپے تک کا جرمانہ شامل ہے۔ یہ قانون جگت جوت شری گرو گرنتھ صاحب ستکار ترمیمی ایکٹ 2026 کے نام سے نافذ کیا گیا ہے، جس کی منظوری پہلے پنجاب اسمبلی نے 13 اپریل کو متفقہ طور پر دی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون اچھا ہے، لیکن یہ قانون پورے بھارت میں تمام مذہبی مقدس شخصیات اور تمام مذہبی مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو لے کر یہ قانون پورے بھارت میں آنا چاہیے، کیونکہ بھگوا آتنکی زیادہ تر ماحول کو خراب کرنے کے لیے پریشت محمد کو یا پوتر قرآن کو یا مسلمانوں کی پوتر کتابوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو قانون گرو گرنتھ کے لیے لاگو کیا گیا، نافذ کیا گیا، پورے بھارت میں تمام مذہبی مقدس کتابوں اور مقدس شخصیات کو لے کر بننا چاہیے، کیونکہ اکثر دلت بھائیوں کے ساتھ بھی ان کے بھی جذبات کو بھڑکانے کے لیے اور ان کے بھی جذبات کی توہین کرنے کے لیے باقاعدہ کبھی بابا صاحب امبیڈکر کے پتلے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی سنویدھان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پورے بھارت میں لاگو ہونا چاہیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہندوستان اور کوریا، ان دونوں ملکوں کے درمیان ڈیجیٹل بریج کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کوریا کے صدر لی جے میونگ نے ایگریمنٹ پر سگنیچر کر دیا ہے، معاہدے پر دستخط کر دیا ہے۔ جنوب کوریا کے صدر سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج ہندوستان اور کوریا کے درمیان دو طرفہ تجارت 27 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ آج ہم نے اسے 2030 تک بڑھا کر 50 بلین ڈالر کرنے کے لیے کئی اہم فیصلے کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مالی بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے ہم نے ہندوستان کوریا مالیاتی فورم شروع کیا ہے۔ تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک صنعتی تعاون کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اہم ٹیکنالوجی اور سپلائی چین میں تعاون بڑھانے کے لیے ہم اقتصادی سیکورٹی مکالمہ شروع کر رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، خواتین ریزرویشن، مہیلا آرکشن، جس کا بہترین انداز میں برسوں پہلے کانگریس نے سپورٹ کیا تھا اور کانگریس نے لاگو کیا تھا، لیکن ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی اس میں بدماشی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے مہیلاؤں کو دھوکہ دینا چاہ رہی تھی، مگر یہ بل بی جے پی کا پاس نہیں ہو سکا کیونکہ پارلیمنٹ میں اکثریت ووٹوں کی نہیں ملی۔ خیر، خواتین ریزرویشن بل کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریا سولے سیکولر پارٹی کی دبنگ نیتا نے فڈنویس کو کھلے مباحثے کا چیلنج کیا کہ آؤ تم جو بل لانا چاہ رہے ہو آرکشن، مہیلا آرکشن بل، آؤ۔ سپریا سولے نے فڈنویس کو کھلا چیلنج کیا کہ آؤ اس بل پر ہم کھلے عام ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ مہاراشٹر فڈنویس کی طرف سے اس چیلنج کا کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا گیا۔ بی جے پی کی منشا پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس بل کو لانے کے پیچھے بی جے پی کی منشا غلط ہے، اور اب بی جے پی اپوزیشن کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی بہنوں، ہم تو مہیلاؤں کے لیے آرکشن بل لا رہے تھے لیکن اپوزیشن نے اسے منظور ہونے نہیں دیا۔ لیکن بی جے پی کی بدماشی کو اب سب سمجھ رہے ہیں۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ اور ایران کی جنگ میں ہمارے وشو گرو گھنٹا ہلاتے رہ گئے، ان کو پوچھا بھی نہیں گیا، ان کو گھاس بھی ڈالا نہیں گیا۔ وشو گرو کی بے عزتی ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے وشو گرو اور ہمارے وزیر خارجہ جے شنکر
जिस मुल्क को दलाल मुल्क कहते थे, वही दलाल मुल्क आज अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेजबानी कर रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए और वजीर खारिजा पर हमला करते हुए कहा कि वजीर खारिजा जिस मुल्क को दलाल मुल्क बताता था, आज वही मुल्क अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेजबानी कर रहा है। यानी सारा अमन का सहरा दूसरा मुल्क जिसको हम दलाल कहते थे, वो मुल्क सारे अमन का सहरा अपने सर पहन रहा है और हमारे विश्व गुरु घंटा हिला रहे हैं। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ मुलायम चमकदार खूबसूरत स्किन नेचुरल ग्लो कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।